موت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سونیا، او زمین و آسمانوں کو بنانے والے رب، عرش و قلم کو بنانے والے رب، چاند سورج ستارے، عرش و قلم کو بنانے والے رب، سونے ربا تو نے جبریل کو نہیں بھیجنا ہے، یا اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں اس امر کی بشارت سنانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اس امر کی بشارت سنانے کے لیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی رب فرما رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا امر کی بشارت سنانے کے لیے آج اسرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ فرمایا تو وہ ہے کسی سے ماں لے کے چلا جاتا ہے، کسی سے باپ لے کے چلا جاتا ہے، کسی سے بھائی لے کے چلا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا تو سارا کچھ ہے، لیکن وہ میری بارگاہ میں آنے والے آج تو آیا مجھے اللہ کے امر کی بشارت سنانے کے لیے، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر کے جا جس دن میرے بدن سے روح نکالنے کے لیے آئے گا، جس دن میرے بدن سے روح نکالنے کے لیے آئے گا، اے اسرائیل میرے ساتھ وعدہ کر کے جا آنے سے پہلے پہلے تو نے مجھے باخبر کر کے آنا ہے، آنے سے پہلے پہلے مجھے مطلع کر کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی وعدہ کر رہا ہوں آنے سے پہلے پہلے باخبر کر کے آؤں گا، آنے سے پہلے پہلے مطلع کر کے آؤں گا۔ ارے لوگوں وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، میرے مالک کائنات رب العالمین نے فرمایا اسرائیل جی مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا جا چلا جا میرے خلیل کی روح کو قبض کر کے لے کے آ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے خلیل کے دربار میں۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، بدن سے روح نکالنے کے لیے آیا۔ فرمایا تو وعدہ کر کے گیا تھا آنے سے پہلے پہلے مطلع کر کے آؤں گا، آنے سے پہلے پہلے باخبر کر کے آؤں گا، لیکن تو نے خبر نہ دی، مطلع نہ کیا، روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی میں ایسے نہیں آیا، میں تو پیغامت بھیج کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی میں نے بڑے بڑے پیغام بھیجے ہیں، میں تو پیغام بھیج کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سا تیرا پیغام ہے؟ فرمایا داڑھی کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، سر کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، قوت سماعت کا کم ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، قوت بصارت کا کم ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، ارے بدن کا ٹیڑھا ہو جانا، کمر کا ٹیڑھا ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہے۔ فرمایا واقعی تو نے میرے پاس پیغام بھیجے ہیں اور پیغام بھیج کے آیا ہے۔ عمر بن جموح فرماتے میں نے دیکھا داڑھی کا ایک بال سفید نظر آیا، سمجھ گیا کہ آج اللہ نے مجھے بھی موت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ سمجھ گیا کہ مجھے بھی موت کا پیغام آ گیا۔ لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بندہ میں آنا جی تو کون آسان سے ویسے کالا کری چھوڑنے ہیں داڑھی کی، میں آنا وہ کالا کر ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کر، موت تو نہیں چھوڑتی، پیغام تو اللہ نے بھیج دیا۔ کتنے دن کالی رہی اور یاد رکھو حضرت نے بھی کالی کی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن 15 دن 20 دن کیوں حضرت آدھ مہینہ نکلے گا، پھر 100-200 یوٹیوب گھننے پھر اس کی لانے میں نے تو لگائی نہیں ہے۔ آہو سبحان اللہ، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بار سفید ہوئی ہے۔ ایسی سوچنے یارہ پتہ نہیں کس ٹائم ملک الموت آ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ میرے نبی کے صحابی رہتے تھے موت نماز میں کھڑے ہوتی نا، اب کعبہ ادھر ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی نماز میں آگے پیچھے دیکھتے تھے۔ شکایت کی گئی یا رسول اللہ رموت نماز میں کھڑا ہوتا ہے آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رموت کو بلاؤ، رموت حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے، میرے نبی نے فرمایا صحابی تیری شکایت کر رکھے ہیں کہ تو نماز میں آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ حضور دیکھتا ہوں، حضور کی عدالت تھی، فرمایا دیکھتا ہوں۔ فرمایا کیوں دیکھتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو آگے پیچھے اس لیے دیکھتا ہوں کہ ملک الموت کس طرف سے آتے ہیں، ہمیں تو موت کا پیغام آیا ہوتا ہے لیکن ٹاس سے ماس نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا داڑھی کا بال سفید ہے، گھر کے اندر جتنا سامان تھا نا سارا گٹھڑی میں باندھا، وہ گٹھڑی
کندھے پہ رکھی، چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے حضور کے صدقے سے دیا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ خیرات دیتا ہے خدا اور وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا اور وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ارے سارا مال گٹھڑی باندھ کے کندھے پہ رکھنے کے بعد چلتے چلتے میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مال دیا اللہ نے پر آپ کے صدقے سے دیا ہے، یا رسول اللہ پوچھنے آیا ہوں یہ مال خرچ کہاں پہ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں سارا مال باندھ کے لے کے آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا داڑھی کا ایک بال مجھے سفید نظر آیا ہے، کملی والے آقا موت کا پیغام آ گیا ہے، نہ جانے کس ٹائم موت آ جائے۔ کملی والے آقا مال لے کے حاضر ہوا ہوں، بتائیں مال کہاں پہ خرچ کرو؟ ادھر غلام نے سوال کیا، ادھر رب ذوالجلال نے نوریوں کے سردار جبریل کو بلا لیا، فرمایا جبریل چلا جا کر میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دے۔ کملی والیا کا رب فرما رہا ہے آپ اپنے غلام سے فرما دیجئے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سونیا سوال کر رہا ہے غلام، جواب رب کا ہوگا، زبان تیری ہوگی، اپنی زبان پاک سے فرما دیجئے۔ اور میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلام، اللہ نے جتنا بھی تجھے یہ مال دیا ہے اگر بہترین خیر والے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، میرا رب فرما رہا ہے تمہارے مال کے سب سے زیادہ اگر مستحق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثاقب نواز صاحب تشریف لے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا غلام اللہ فرماتا ہے کہ اپنا مال بہترین خیر والے راستے پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو جا چلا جا، سب سے پہلے اپنا مال اپنے بولو نا والدین پہ خرچ کر۔ کس پہ خرچ کر؟ تو میں نعیم صاحب، وحید صاحب، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کا دیا ہوا مال آج ماں کے نام پہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خرچہ میں کرتا ہوں، تکلیف باہر کے لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی آڑی آلیاں کی۔ کیا آنے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک عالم دکھاؤ۔ کون دکھاؤ؟ فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے۔ جتنا بڑا بندہ حسینہ پڑھیا لکھیا اتنا دین سے بھٹکا ہوا ہے، اتنا اس بندے نے الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ عالم ایک ہی ذات تھی، وہ تھی ذات مصطفیٰ۔ کون تھی؟ جن کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم تھا۔ کیوں حضرت صاحب؟ ایک ہی ذات تھی، ذات مصطفیٰ۔ ہم تو بس وہ حاضری لگوانے والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا والدین کے اوپر خرچ کرو، بہترین خیر والا راستہ ہے والدین کے اوپر خرچ کرنا۔ خرچ میں کرتا ہوں، تکلیف اوروں کو ہوتی ہے، اور میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ ماں کے اوپر، باپ کے اوپر جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ 10 گنا نہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس بندہ مومن کو پلٹ کے عطا فرماتا ہے۔
پھر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں اور باپ کے نام پہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں. کسی نے مسجد بنائی, کوئی کسی نے سبیل لگائی ہوئی ہے, کسی نے لنگر خانہ ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے کھولا ہوا ہے, کسی نے کوئی راستہ بنا دیا, کسی نے کوئی مدرسہ بنا دیا کہ یہ میرے والدین کے صالح ثواب کے لیے ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ ہر ایک کے مقدر میں یہ چیزیں نہیں آتی, اسی کے مقدر میں اللہ پاک یہ چیزیں لکھتا ہے کہ جو رب کو بھی محبوب ہوتا ہے, رب کے محبوب کو بھی محبوب ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا آگے کیونکہ وقت نہیں ہے, آقا علیہ السلام کے غلاموں, میرے نبی کی بارگاہ میں غلام آیا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. آقا قسم کھا بیٹھا ہوں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا اور جنتی حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ قسم کھا بیٹھا ہوں, اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پریشان کیا ہوتا ہے, بتا تیرے والدین زندہ ہے؟ آقا جی دونوں زندہ ہے, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. فرمایا جا چلا جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے, سمجھ لینا آج جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا ہوں. ماں زندہ ہے, ماں کی پیشانی پہ بوسہ دے دے, سمجھ لینا آج جنتی حور کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہوں. احباب یہ جو بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے, آج کی جوان کی بات نہیں کر رہا. آج کا جوان تو ماں باپ کا کلیجہ ایک جملے سے چیر دیتا ہے, ابا تو کی کیا پتا یا ابا جی تساں کی تو پتہ ہی کوئی نہیں, تساں پچاٹ ہو, تساں تو جلیت نے دورنے ہو. جلیت آج سے 30 سال پہلے نہیں تھی, جلیت اب ہے. جلیت میں 43 سالانہ ہوئی گیا, میں رزلٹ کڑے حضرت 35 سالہ پرانا دور بھی یاد آ کہ جلیت 30 سال 35 سال پہلے نہیں تھی جتنی اب ہے. 30 سال پیچھا کچھ ہونا, کسی نے سامنے ماں اشنی سی تو پتر بیٹھا ہوا اٹھی کھلی رہنا ان سا, امی جی اٹھا بیو, ابا جی اٹھا بیو. جب تک امی ابا بہنے نہیں سے پتر بہنا نہیں سا. آج نے دور ہی تکو نا پتر بیٹھا اور ہاشمی جی ماڑا تا آگا بنانا کیا تکو نا ماڑے کو ڈگریاں کتنی آئیاں, میں پڑھیا لکھے آیا, امی ابا تو سکولہ نے منہ نہیں تکھیا. پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے, نیو ماں دے پیرہ دی خاک ورگا. اور آخری بات ہے جو دل کی تختی پہ لکھنے والی بات ہے, اپنے علم پہ ناز نہ کرو, اپنی شہرت پہ ناز نہ کرو. ہم جو کچھ بھی ہیں پیچھے دعائیں ماں باپ کی ہیں, ان کی دعائیں نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اورنگزیب بادشاہ جس نے برے صغیر پاک و ہند کے اوپر لگاتار 50 سالوں کو مد کی ہے, جس کی فوج کے اندر پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار بھی بھرتی ہوئے, جنہیں کیسا ہے پیرا شاہ, نام کیسا پیر شاہ, نام کیا تھا پیرا شاہ نہیں تھا. جس طرح کسی نے نام بشیر ہوئے نو بشیریا, تنویر ہوئے او تنویریا, نظیر ہوئے او نظیریا, بگاڑنے ہیں کہ نہیں. اس دور کے اندر نام تھا پیر شاہ, تو پیرا شاہ آپ لوگ کہنے لگے تو مشہور ہو گئے. آپ ہی اورنگزیب بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہوئے اور غازی بن کے آئے. اورنگزیب بادشاہ 50 سال لگاتار کو مت کرنے والا, 70 کے لگ بھگ جنگیں لڑی ہیں. کتنی جنگاں؟ 70 کے لگ بھگ اورنگزیب بادشاہ نے جنگیں لڑی اور ہر جنگ جیت کے آیا. ارے لوگوں, وقت کا بادشاہ ہے, لیکن جب کر رہا تھا ماں سے ملنے کے لیے آتا, ماں کرسی پہ بیٹھی ہوتی تو کرسی کے ساتھ کرسی رکھی جاتی تھی. سپاہی کہتے تھے حضور ماں کرسی پہ بیٹھی ہے تو آپ کی ماں کے کرسی کے ساتھ جو کرسی لگی ہے وہاں آپ تشریف فرما ہو جائیں. تو وقت کا بادشاہ ہے اورنگزیب, ماں کے ساتھ لگنے والی کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا بلکہ ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا. سپاہیوں نے کہا حضور کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا سپاہیوں تمہیں کیا پتا کہ وقت کا بادشاہ ہوں, آج اس جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں جس جگہ کو رب کے محبوب نے جنت قرار دیا ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا, فرمایا اس لیے میں یہاں بیٹھتا ہوں. احباب وہ اورنگزیب بادشاہ 70 کے لگ بھگ جنگیں لڑنے والا, ہر جنگ جیت کے آنے والا, جس کی کبھی پیٹ نہیں لگی تھی. ریسلنگ ہوتی ہے نا, ریسلنگ بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں, تو جس کی پیٹ لگ جائے وہ ہار جاتا ہے کہ جیت جاتا ہے. مارن کھائی تے کئی تے جیتی جالیں کئی ہاری گئے. احباب کبھی اس کی پیٹ نہیں لگی تھی, لیکن جس دن ماں نے دنیا سے پردہ فرمایا, سپاہیوں نے کہا حضور ماں کا جنازہ تیار ہے. جنازہ اٹھایا گیا. سپاہی کہتے ہیں ہم نے دیکھا وقت کا بادشاہ
جو کبھی گرا نہیں تھا، جو کبھی گرا نہیں تھا، جس کی کبھی پیٹ نہیں لگی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار 50 سال حکومت کرنے والا، 70 کے لگ بھگ جنگیں جیت کر آنے والا آج ماں کے جنازے کے ساتھ چل رہا ہے. کبھی چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے، کبھی چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی گرتا ہے. سپاہی اٹھاتے ہیں، سپاہیوں نے کہا جنازہ روکو. بادشاہ سلامت آج معاملہ کیا ہے؟ کبھی چل رہے ہو کبھی گر رہے ہو، کبھی چل رہے ہو کبھی گر رہے ہو. آپ تو کبھی گرے نہیں، آپ کی کبھی پیٹ ہی نہیں لگی تھی. فرمایا سپاہیوں کیا تم اس بات پہ مان کرتے ہو وہ جو 70 کے لگ بھگ جنگیں جیت کے آیا ہوں، نہ میں نے وہ جنگیں فوج کے زور پہ جیتی، نہ تلوار کے زور پہ جیتی، نہ تیروں کے زور پہ جیتی. ہر جنگ جیت کے آیا، پیچھے دعا کرنے والی میری ماں ہوتی تھی اور سہارا دینے والی میری ماں ہوتی تھی. آج سہارا دینے والی دنیا سے چلی گئی، اس لیے آج اورنگزیب کبھی چل رہا ہے کبھی گر رہا ہے، کبھی چل رہا ہے کبھی گر رہا ہے. احباب پوچھیں ان سے کہ جن کے سر کے اوپر آج نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے. احباب وارث شاہ کا شعر میرے بھائی نے پڑھا تھا کہ وارث شاہ ماں پہ ادو یاد آندے جدو سر تے مصیبتاں پیندیاں نہیں. بندہ ٹیڑا نہ تو پہلا جملہ یہ نکلا ہائے مائے. آخنے ہیں کہ نہیں؟ پہلا جملہ تکلیف ہو سیتا میں ہائے مائے. امی اور یاد اشنے کہ نہیں؟ امی ہمیشہ تکلیف جی یاد اشنے. لیکن احباب اگر کوئی یہ بیٹھا ہو کوئی ایسا بندہ، لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہاشمی صاحب اگر کسی کے والدین اس حالت میں چلے گئے کہ بیٹے سے ناراض تھے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اب آپ چاہتے ہو کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں تو اس حالت میں اٹھیں کہ ماں بھی راضی ہو باپ بھی راضی ہو. صبح و شام اپنی ماں باپ کی قبروں پہ جایا کریں، صبح و شام اپنی ماں باپ کی قبروں پہ جایا کریں. قیامت کے دن آپ کا شمار اللہ نافرمانوں میں نہیں بلکہ فرما برداروں میں کرے گا.